السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آج میں آپ سب کو رابعہ بصری کا واقعہ سناتی ہوں۔ ماشاءاللہ وہ بھی ایک عورت ہی تھی۔ آج ہم عورتیں کہتی ہیں کہ ہم تھک گئی ہیں، ہم نے یہ کیا وہ کیا، تو لیکن اگر ہم اللہ والی عورتوں کو جب دیکھتے ہیں نا تو پھر ہمیں بھی شوق آتا ہے، ہمیں بھی ہمت آتی ہے کہ ہم لوگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں جی، انہوں نے دین کا کام کتنا کیا، گھر کا کام کتنا کیا، اور اپنے شوہر کی فرما بردار بھی وہ کتنی تھی۔ تو ویسے وہ امیر بھی نہیں تھے۔ ہم لوگ نمازوں کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں امیر ہونا ضروری ہے جی، ہمارے پاس جوتا کپڑا اچھا ہونا چاہیے، روپیہ پیسہ ہونا چاہیے، کھانا پینا چاہیے۔ اکثر لوگوں کو جب ہم لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم لوگ کھائیں پیئیں اور روزہ رکھیں، ہم لوگ تو فی الحال یہ وہ مزدور لوگ ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ ہم لوگوں کے پاس الحمدللہ اتنی نعمتیں ہیں۔ اگر آنکھ کی نعمت کو دیکھیں، ہاتھ پاؤں کی نعمت کو دیکھیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کھانے پینے اور رزق اگر اس میں تھوڑی کمی ہے یا کم ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہماری شکل، چہرہ، رنگ، کلر، ہائٹ میں کوئی فرق ہے تو تب بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اب ہم نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں، اب میں آپ کو رابعہ بصری کا واقعہ سناتی ہوں کہ ماشاءاللہ وہ کتنی اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی۔ تو ان کے خاندان کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں تو کیا وہ ایک غلام تھے، پورے خاندان والے ہی غلام تھے، یعنی لوگوں کا کام کرتے تھے۔ رابعہ بصری بھی ایسی تھی، لیکن اللہ کا شکر کہ وہ نیک بندی تھی۔ جس کی نیت صاف ہوتی ہے اس کی اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتی ہیں۔ تو ایک تو اس کا کلر بھی ٹھیک نہیں تھا، بلیک کلر کی تھی، باقی وہ بانجھ بھی تھی، بے اولاد تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا چنا، وہ کتنی نیک تھی۔ وہ سارا دن کے کام کاج کے بعد تھکی ہاری جیسے کیسے بھی شام کو بالکل تیار ہو کے اپنے خاوند کے پاس آتی تھی، ان سے پوچھتی تھی کہ آپ کو میری ضرورت ہے، تو اگر وہ کہتے جی تو وہ ان کی یعنی اپنے خاوند کی بات مان لیتی تھی۔ اگر وہ کہتے کہ نہیں آج آپ آرام کرو تو پھر وہ ساری رات جائے نماز پہ کھڑی ہو کر عبادت کرتی تھی۔ سبحان اللہ، میں نے تو جس دن کا سنا مجھے بہت شوق لگا۔ الحمدللہ میرا دل کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ عبادت کرو۔ تو میں اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کافی باتوں کی اور کافی عبادت کی توفیق بھی دی ہے۔ تو اسی طرح پھر جب ان کا جوانی میں خاوند فوت ہو گیا تو بصرہ کا بادشاہ آیا ان کے پاس، کہتے ہیں رابعہ بصری میں نے آپ سے شادی کرنی ہے۔ انہوں نے جب شادی کا کہا تو رابعہ بصری کہتی ہیں کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ میرے 4 سوالوں کا جواب دو گے تو تب تو میں آپ سے شادی کر لوں گی، اگر آپ میرے 4 سوالوں کا جواب نہیں دو گے تو میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ تو اس بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ پوچھیں، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے سوال نمبر 1 کیا، یعنی انہوں نے پوچھا کہ پہلی بات یہ مجھے بتا دو کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں۔ تو انہوں نے کہا اس بات کا مجھے تو نہیں پتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ انہوں نے کہا اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میرا رب مجھے نامہ اعمال دیں گے تو میرے اللہ تعالیٰ نے میرے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دینا ہے یا الٹے ہاتھ میں؟ مجھے ملے گا سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال؟ وہ کہتا ہے جی نہیں، اس بات کا بھی مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اس نے کہا اب میرے تیسرے سوال کا جواب دینا۔ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سب کو پل صراط سے گزرنے کے لیے کہیں گے اور میں بھی پل صراط سے جب گزروں گی تو کیا میں سلامتی سے گزر جاؤں گی یا میں اس کے جہنم کے اندر گر جاؤں گی، کیونکہ پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر بنے گی۔ تو اس بادشاہ نے کہا اس بات کا بھی مجھے نہیں پتا۔ اب وہ کہتے ہیں بھی میرا ایک سوال رہ گیا ہے کہ مجھے چوتھے سوال کا یہ بتاؤ کہ میرا رب مجھ سے ابھی اس وقت راضی ہے یا ناراض ہے؟ اس نے کہا مجھے اس بات کا بھی نہیں پتا، یعنی بادشاہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ اس وقت رابعہ بصری کہتی ہیں کہ آپ جائیں اور مجھے ان 4 سوالوں کی تیاری کرنی ہے، میں نے اپنے رب کو جا کے جواب دینا ہے، تو اس لیے میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ بادشاہ حیران ہو گیا، کہتا ہے اتنی نیکوکار عورت ہے اور اتنی ذہین عورت ہے اور اپنے رب سے اتنا ڈرنے والی ہے، تو اس نے اس کو جواب دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اور صالحہ عورتیں بنائیں
اور ہم لوگ بھی نیک اور صالح بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت گزار بنائے اور ہمارا ایمان اور یقین اور عقیدہ اپنے رب پر ہو۔ اور ان کی ایک اور بات کہ انہوں نے جب دیکھا تھا نا تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی ہے، انہوں نے اپنے جو ان کے پاس عورت انہوں نے رکھی ہوئی تھی غلام کے حساب سے، جو ان کی دوست بھی تھی، سہیلی بھی تھی قریبی، اور ان کے کام بھی کرتی تھی، سارا کچھ تھا، وہ بہت اچھی تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا رابعہ بصری نے اپنے اس سہیلی کو، اپنے اس غلام کو، کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے ایسا کرنا کہ بھئی کسی بندے کو بتانا نہ، اور نہ ہی کوئی شور شرابہ کرنا، میری جو تہجد والی چادر ہے نا، جس کو میں اوڑھ کر تہجد پڑھتی ہوں، اس چادر میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، 2-4 بندے لیے، ان کی ہیلپ سے رابعہ بصری کو دفن کر دیا۔ جب دفن کر دیا، ان کی سہیلی، اب ان کی غلام اکیلی رہ گئی تھی، تو وہ اب کیا کرتی ہیں کہ رات کو بے چینی کی حالت میں ایسے لیٹی کہیں تھک ہار کے، انہی کی یاد میں پھر تھک ہار کے بیچاری کو نیند آ گئی۔ جب سوئی ہے تو خواب میں کیا دیکھتی ہے، پوچھتی ہے کہ رابعہ بصری اب سنائیں کیا حال ہے، قبر میں کیا حال ہے؟ تو انہوں نے پھر اپنی بات کی، خواب میں آ کے انہوں نے اپنی دوست کو بتایا، کہا کہ جب مجھے قبر میں آپ لوگ رکھ کے چلے گئے تو انہوں نے منکر نکیر نے آ کے مجھے اٹھا لیا، جیسے اٹھایا میں نے تو کلمہ پڑھ کے آنکھ کھولی، اور انہوں نے مجھ سے پہلا سوال کیا کہ من ربو کا، کہ اے رابعہ بصری تمہارا رب کون ہے؟ تو اس وقت رابعہ بصری نے